انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو سات روح کے، اس وحی کو روح قرار دیا، جس پر جاتا تھا اپنے بندوں میں سے، یعنی انبیاء۔ انذروا ان مفسرہ ہے، اس روح کی تفسیر ہو رہی ہے، یہ پیغام دے کر کہ لوگوں کو آگاہ کرو، خبردار کرو، لوگوں کو بتاؤ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں، فاتقون، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ اس مسئلہ الہ کو پوری کائنات کی اللہ نے روح قرار دی ہے۔ ایک اور جگہ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں، سورت آل عمران ہے، صفحہ نمبر ہے 48، جو ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اس کا صفحہ 48۔ یہ عربی کا چار ذرا شاید کچھ لوگوں کو علم نہ ہو، عربی کا چار اس طرح لکھا جاتا ہے جس طرح اردو کا تین ہو، اس کو الٹ دیں۔ سورت کا نام ہے آل عمران، آیت نمبر ہے 18۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شاہدہ کا معنی ہے بیانہ، امام بخاری نے بیان کی، شاہدہ بیانہ، شاہدہ کا معنی ہوگا اللہ نے گواہی دی، تو معنی کریں کہ اللہ نے بیان کیا کہ میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ کہاں بیان کیا؟ پہلی کتابوں میں۔ کہاں بیان کیا؟ قرآن کے صفحات میں۔ یہ اللہ کی گواہی ہے۔ اور
نے گواہی دی اس بات کی کہ لا الہ الا اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں. ہم کتب سابقہ کی ایک گواہی کو دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 255. سورت کا نام ہے بنی اسرائیل. اور سورت بنی اسرائیل کی دوسری آیت ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائیل اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. کیا مضمون تھا جی اس کتاب میں؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کہ میرے سوا کسی کو بھی کارساز. ہم نے اس کتاب میں اس مضمون کو بیان کیا تھا. اگرچہ اس کا مسئلہ الہ سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک رنگ دکھانا چاہتا ہوں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، مولانا محمد طاہر پنجپیری اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے وہ استاد ہیں. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نظم قرآن کے قائل ہیں. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کی ہر سورت کا دوسری سورت سے تعلق ہے اور ہر آیت کا دوسری آیت سے. جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہیں، مولانا حسین علی کہتے ہیں کہ پورے قرآن کی آیتیں مضمون کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں. پھر اسے جب وہ حل کرتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں قرآنی تفسیر کا کس قدر ذوق عطا کیا تھا. یہی دیکھیں، پہلے میں پہلی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر دوسری آیت کا آپ ذرا محسوس کریں. پاک ہے وہ ذات جو اپنے کامل بندے کو رات کے ایک حصے میں لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. جس مسجد اقصیٰ کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، کیوں لے کے گیا؟ تاکہ ہم اس بندے کو دکھائیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں. یقیناً اللہ ہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والا. اساں موسیٰ نو کتاب دیتی سی،
مفسر اس بات کے قائل ہوئے کہ قرآن کی آیتوں کے مابین ربط تعلق کوئی نہیں، یہ واقعات کی کتاب ہے، ایک واقعہ، دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ، چوتھا واقعہ بیان۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ دا کلام ہے، میاں کندی دا کلام نہیں۔ میاں بندی خوشاب کے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں پھرتا رہتا تھا، بے ربط گفتگو کرتا تھا، کوئی آسمان کی، کوئی زمین کی، کوئی مشرق کی، کوئی مغرب کی۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ میاں بندی پھرتے پھرتے کہتا تھا لیاقت علی خان مر گیا، بکریاں پہاڑ چلتیاں پھرتی ہیں۔ اب لیاقت علی خان کے مرنے سے بکریوں کے چرنے کا کیا تھا؟ اس طرح گفتگو کرتا تھا۔ حضرت صاحب کہا کرتے تھے اللہ کی کتاب ہے، میاں بندی کا کلام نہیں۔ تو یہاں تو بڑی عجیب موزے کا خیز حالت بن گئی ہے۔ معراج کا ذکر کرتے کرتے دوسری آیت میں اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ تو یہاں مفسر حیران ہو گئے کہ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے۔ مولانا حسین علی نے اس تعلق کو جوڑا اور لطف کیا، فرمایا سبحان دعویٰ ہے کہ میری ذات کو شریکوں سے پاک سمجھو، میرا کوئی شریک نہیں، میری صفات میں بھی، میری ذات میں بھی۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر اللہ نے عقلی دلیل پیش کی، انہو هو السمیع البصیر، ہر ایک کی پکار کو سننے والا میں ہوں اور ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والا میں ہوں۔ عقلی دلیل ہے، عقلی دلیل۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ نے اس دعوے پر نقلی دلیل پیش کی از تورات۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، ہم نے جو حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی اس میں بھی ہم نے اسی مسئلے کو بیان کیا۔ اس طرح ان دونوں آیتوں کو انہوں نے مربوط کر دی۔ وہ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں جو ہم دور تفسیر میں ذکر کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں وقت نہیں کہ میں اس طرف وہ چلا جاؤں۔ تو اللہ کی گواہی پہلی کتابوں میں، اللہ کی گواہی خود قرآن میں۔ تھوڑا سا پیچھے ہے، صفحہ نمبر ہے 200۔ سورت کا نام ہے ہود، سورت ہود۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کتاب یہ مشان کتاب ہے، احکمت آیات